بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، میرا حوصلہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ آج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آپ کو بتاؤں گی کہ ان کے آخری ایام کس طرح گزرے۔ وفات سے 3 روز قبل جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے، ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج محترمات جمع ہو گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم میں سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں حضرت عائشہ کے ہاں گزار لوں؟ سب نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو اجازت دیتی ہیں۔ پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت فضل عباس رضی اللہ تعالیٰ اگے بڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے سے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اسی وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا؟ چنانچہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد نبوی میں ایک رش لگ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرہ اقدس پر پھیرتی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ حبیب اللہ خدا سے بس یہی ورد سنائی دے رہا تھا، لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی سختی ہے۔ اسی اثناء میں مسجد کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں نے شور بڑھنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ علیہ السلام پر مشکیزے کا پانی بہایا گیا، تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا، سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لایا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ علیہ السلام آخری کلمات تھے۔ فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ ارشاد فرمایا، لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ اللہ کی قسم، گویا کہ میں یہیں سے اس حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے، جیسا کہ تم سے پہلے اور پچھلی امتوں والے لگ گئے، اور اس دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، اے لوگو، نماز کے معاملے سے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی بات دہراتے رہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں سے اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں سے اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا، اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے، اور زار قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرنے لگے، اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات قطع کر کے پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان۔ روتے جاتے اور یہی الفاظ کہتے جاتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناگواری سے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے قطع کر دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کا دفاع
ان الفاظ میں فرمایا، اے لوگو، ابو بکر کو چھوڑ دو، تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس نے میں نے اس کے ساتھ بلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو سوائے ابو بکر کے۔ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے حضرت ابو بکر کے دروازے کے، جو کبھی نہ بند ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی، وہ یہ کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والی میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اثناء میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئی اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ فرماتی رہی، آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لباب تھا اور یہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباہ دن کو یکجا کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مزید ارشاد فرماتی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تشریف لائی، آتے ہی رو پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لاتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگی۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر روئی اور پھر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی کہ پہلی بار جب میں ان کے قریب ہوئی تو فرمایا، فاطمہ میں آج اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو دی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگا، فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دیا اور مجھے فرمایا، عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے، میں اللہ کے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا۔ جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا، یا رسول اللہ، ملک الموت دروازے پر کھڑے ہیں، شربار یابی چاہتے ہیں۔ آپ پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ملک موت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سہانے کھڑے اور کہنے لگے، اے پاکیزہ روح، اے محمد ابن اللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضب ناک نہیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ نیچے آن رہا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے اور مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا، سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ مسجد آہوں اور نالوں سے گونجنے لگی۔ ادھر علی کریم وجہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی۔ ادھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بلند کر کر کہنے لگے،
خبردار جو کسی نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس شخص کا گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے، اور وہ جلد لوٹ آئیں گے، وہ بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ اب جو وفات کی خبر اڑائے گا، میں اسے قتل کر لوں گا۔ اسی موقع پر سب سے زیادہ ضبط برداشت اور صبر کرنے والے شخص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ حجرہ نبی میں داخل ہوئے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر سر رکھ کر رو دیے اور کہہ رہے تھے، ہائے میرا پیارا دوست، ہائے میرا مخلص ساتھی، ہائے میرا محبوب، ہائے میرا نبی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پاکیزہ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وسلم باہر آئے اور خطبہ دیا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے سن رکھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے شانہ کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے اور جسے موت نہیں۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر رہوں۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کر دی گئی۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، تم کیسے گوارا کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر مٹی ڈالو؟ پھر کہنے لگی، ہائے میرے پیارے بابا جان کہ اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے، ہائے میرے پیارے بابا جان کہ جنت فردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے، ہائے میرے پیارے بابا جان کہ ہم جبرائیل کو ان کے آنے کی خبر دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اس سٹوری کو بہت اطمینان کے ساتھ انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اب مجھے